بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. مرج البحرين يلتقيان، دو دریا، دو سمندر اس خالق کائنات نے جاری فرما دیے اور دونوں باہم ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں قدرتی آڑ ہے. لا یبغیان، تو وہ دونوں اس آڑ اور اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسان، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان دونوں دریاؤں میں سے اسی خالق کائنات نے لؤلؤ اور مرجان یعنی موتی اور مونگے پیدا فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بھلا بتاؤ تو صحیح اے جنات اور انسانوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی دریا میں اسی خالق کائنات نے کشتیاں اور جہاز چلائے جو بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں مخلوقات جنات اور انسان اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ الرحمن کا غالباً آج 5واں سبق اور درس ہے. گزشتہ آیات مبارکہ کی طرح ان آیات مقدسات میں بھی اللہ کریم نے اپنی چند نعمتوں اور چند انعامات کو گنوایا. ان میں سب سے پہلے جس بات کا تذکرہ ہوا وہ دو سمندر ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں. ایک میٹھا سمندر ہے، ایک کھاری ہے. دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. وہ دونوں آپس میں مل کر خلط ملط اور گڑ مڑ نہیں ہو رہے. بعض لوگوں نے عین اسی مقام پر جا کر وہاں سے ویڈیوز بھیجی ہیں. ہم نے وہ مقام تو دیکھا نہیں ہے، البتہ ویڈیو دیکھی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھی ہے. اور قدرت کی اس کاریگری کا نظارہ ہم نے ویڈیو میں کیا ہے، اپنی آنکھوں سے موقع پر چل کر نہیں کیا. جہاں مجمع البحرین ہے، دو سمندر اکٹھے چل رہے ہیں. ایک طرف براؤن کالا سمندر ہے، ایک طرف سبز اور سفید سمندر ہے. دونوں باہم چل رہے ہیں اور وہ دونوں اکٹھے ہی چل رہے ہیں. ان کے درمیان میں سے جہاز بھی گزر رہے ہیں، مگر اس کا رنگ اس کو متاثر نہیں کر رہا، اس کا رنگ اس کو متاثر نہیں کر رہا. وہ مسلسل دھار چل رہی ہے، درمیان میں سے وہ دھار چل رہی ہے. مسلسل چلتے ہوئے دیکھیں گے آپ میں سے جس نے دریا اور سمندر کو قریب سے چلتے ہوئے دیکھا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دریا کی اور سمندر کی لہریں آتی ہیں
اور وہ اوپر کو اٹھتی ہیں اور پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو جن لہروں کی وجہ سے آس پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں خس و خاشاک کی طرح، تنکے اور مٹی کی طرح وہ اس میں مل جاتے ہیں۔ تو حالانکہ عقل اور ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو دونوں سمندر آپس میں اکٹھے یوں چل رہے ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایسے چل رہے ہیں، تو اس کی لہر اس کو متاثر کرے، اس کی لہر اس کو متاثر کرے۔ اگر آپ غور سے ویڈیو دیکھیں، آپ کو یوٹیوب پر ویڈیو مل جائے گی، وہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر نہیں کر رہے، وہ دونوں باہم ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنی اپنی شکل اور اپنی اپنی حیت کے مطابق واپس لوٹتے ہیں، ملتے نہیں، گڑ مڑ نہیں ہوتے۔ اسی کو اللہ کریم نے فرمایا بینہما برزخ، نظر آنے والی نہیں، نظر نہ آنے والی کوئی رکاوٹ اور آڑ ہے جس نے ان دونوں کو اکٹھا ہونے سے، گڑ مڑ ہونے سے بچا لیا۔ وہ آپ میلوں دور ساتھ ساتھ چلیں اور دیکھیں، جہاز چل رہے ہیں، یہ دنیا کو قدرت کا یہ تماشا دکھانے کے لیے، اس طرف سے جہاز چل رہا ہے، اس طرف سے چل رہا ہے، ان کی لہروں کو آپس میں دیکھنے کے لیے ٹکراتی ہیں مگر ملتی نہیں، گڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہے بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں آڑ ہے، لا یبغیان، مگر وہ اس آڑ کو کراس کر کے آپس میں مل نہیں رہے۔ اس کا رنگ ادھر جا کر اپنے اس کے رنگ کو متاثر نہیں کر رہا، اس کا رنگ اس کو متاثر نہیں کر رہا۔ اور اگر آپ جہاز میں کشتی میں بیٹھ کر عین موقع پر پہنچ جائیں، بالکل دھار کے کنارے سے ادھر سے چلو بھر کے پانی چکھ کے دیکھ لیں، اس طرف سے بھی چکھ کے دیکھ لیں، اس کا میٹھا ذائقہ اس سے متاثر نہیں ہوا، اس کا کھاری ذائقہ اس سے متاثر نہیں ہوا۔ بھلا بتاؤ ایسا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا یہ جو جانور پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا میں معلق ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہوا میں کس نے معلق کر رکھا ہے، یہ گر کیوں نہیں رہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، یہ تبارک الذی، اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کسی نے تھاما ہوا نہیں ہے، ان کو فقط اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اور ایسے ہی پیچھے آسمان کا تذکرہ گزرا، اور اتنا بڑا، اتنی بڑی چھت، کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اتنی بڑی چھت ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی، نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا کسی کو علم ہے، نہ نیچے سے کوئی ستون ہے، کوئی سہارا ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی ٹیک ہے، نہ اوپر سے کسی چیز نے اس کو تھاما اور پکڑا ہوا ہے۔ اب بھلا بتاؤ اس اتنے بڑے بے سہارا بے ستون آسمان کو ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کس نے تھاما ہوا؟ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اکیلے اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ ایسے اس ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ اس نظام سے نعوذ باللہ پل بھر کے لیے غافل ہو جائے تو یہ نظام باہم ٹکرا کر پاش ہو جائے، اس نظام کا سارا انتظام و انسلام ختم ہو جائے، ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے، مگر ان میں سے ہر ایک کو اپنے دائرے میں کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کو اپنے دائرے کار میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ اکٹھے چل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں اللہ کا حکم آ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بھلا بتاؤ تم اپنے اس خالق کائنات پروردگار کی کس کس نعمت کا، کس کس تخلیق کا انکار کرو گے؟ بولو کسی کا انکار نہیں کریں گے۔
اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہی دونوں دریاؤں میں سے، انہی دونوں سمندروں میں سے وہ لؤلؤ اور مرجان تمہارے لیے نکال رہا ہے۔ قیمتی موتی، لاکھوں روپے کا موتی ہے، لاکھوں کا کیا کروڑوں کا ہے، کروڑوں سے بھی تجاوز کا ایک موتی ہے، اور ہیرا ہے اور مرجان ہے۔ وہ کیسی ترتیب اس نے رکھی ہے، سیپ، اس دریا کے اندر سیپ ہے، موتی کا کھول ہے، اس کا منہ اوپر کو ہے۔ آپ نے اس بارے میں کبھی پڑھا، غور کیا ہے؟ دریا سمندر کے اندر سیپ ہے، سیپ کا منہ اوپر کی طرف سے ہے، اوپر سے اللہ بارش ٹپکاتے ہیں، بارش اوپر سے برساتے ہیں، اس بارش کا قطرہ سمندر کے دل کو چیرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے اس سیپ کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خالق کائنات جو پانی کے اندر کے سیپ کو پانی کے ذریعے سے ہی موتی میں تبدیل کر دیتا ہے، جو کروڑوں اور اربوں روپے قیمت والی بن جاتی ہے۔ تو ایسا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایسے کرنے والا اللہ کی اس تخلیق کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ بولو ہم نہیں جھٹلاتے، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم یقین لاتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی دریا میں خلاق عالم نے تمہارے لیے کشتی بنائی ہے، کشتی چلائی ہے، جہاز بنائے ہیں۔ بھلا بتاؤ سمندر کے اوپر اتنا بھاری وزنی چیز کیسے قرار پکڑتا ہے اور کیسے چلتا ہے؟ اس کہنے والے نے انڈیا کے حال ہی میں فوتوں کے شاعر نے کہا، بارہا میں نے یہ سنایا، کہتا ہے سمندروں کے رخ کو ہوا چلاتا ہے، کشتی جہاز خود نہیں چلتے، خدا چلاتا ہے۔ تو یہ کشتیوں کو چلانے والا، سمندروں کا نظام بنانے والا، سمندری جہازوں کا چلانے والا، فضاؤں کو بنانے والا، فضاؤں کے دل کو چیرتے ہوئے ہوائی جہاز چلانے والی یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ فقط اللہ کی طاقت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ گیلا کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، میرے بندوں بھلا بتاؤ تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس چیز کو تم جھٹلا سکو گے؟ لہذا تم جتنی بھی کوشش کرو، تم اللہ کی تخلیق کو، اس کی کاریگری کو، اس کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ کریم کامل یقین، ایمان اور اعتقاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔